آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پہلگام اٹیک۔ وہاں پہ ایک دم سے اٹیک ہو جائے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے، یہی تو میں کہہ رہی تھی۔ کشمیر ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے۔ اب یہ کہ وہ مسئلہ انڈیا جو ہے ہمیشہ اگنور کر دیتا ہے، لیکن یہ جو ساری وار ہوئی ہے اس کا اثر کہاں کہاں کس طرح سے پڑ رہا ہے؟ انڈیا ہمیشہ شور مچاتا رہتا ہے کہ آتنکوادی۔ جب بھی الیکشن ہوا ہے مودی کے، ہمیشہ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا وجہ جسے روشن خدا کرے۔ السلام علیکم جی، کچھ مزیدار سی باتیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ سبجیکٹ تو آج کا بہت ہی گمبھیر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بہت ہی سنجیدہ ہے۔ تو آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں، پہلے تو میں آپ کو ان کی اچیومنٹس اور ان کی ساری چیزیں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے انہوں نے شی از اے سینئر فیمیل جرنلسٹ فرام ویری لانگ ٹائم، شی یوز ٹو ورک ود جنگ ایز ویل، اینڈ اس کے بعد انہوں نے یو کے سے آ کے جرنلزم میں ڈگری کی۔ اس کے بعد وہ یہاں پہ بہت ایکٹیو پولیٹیشین ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریوائو ریڈیو ہے، اس پہ بھی ان کا پروگرام آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ان کے ایریا میں جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے پکارتے ہیں شگفتہ نسیم صاحبہ کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں میرے بارے میں کی، تو آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں آ جانے کی۔ میں کافی ٹائم سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، آپ کو تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا آنے کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ کچھ لوگ سوچیں گے کہ سب کچھ ہو ہوا گیا اور آپ آج اس پہ پروگرام کریے، لیکن میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات تب کریں جب اس کے پورے فیکٹس آپ کے سامنے ہوں، رادر دین کہ کچھ ہو رہا ہے تو بس ادھر سے اٹھ کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے اٹھ کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور اس سے چیزیں خراب نہ ہوں۔ تو آپ کے سامنے جو پورے فیکٹس ہوں، آپ اس پہ اپنی پوری ہر طرح کی آپ نے ریسرچ کی ہو، تب آپ اس پہ بات کریں۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پہلگام اٹیک، اور یہ کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، اس میں کیا کیا ہوا۔ شگفتہ جی، آج میرے بہت سے کوشچنز ہیں آپ کے لیے، اور مجھے کوئی آپ سے بہتر بندہ مل ہی نہیں سکتا تھا جو اس کو اچھے سے ایکسپلین کر سکے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتا سکے کہ یہ ایکچوئل میں سارا معاملہ ہے کیا۔ تو سب سے پہلا میرا جو کویسچن ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جو پہلگام اٹیکس تھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تھینک یو، میں ضرور آپ کے ان کوشچن سارے سوالوں کے جواب دوں گی اپنی نالج کے مطابق۔ آپ کا جو سوال تھا پہلگام کے بارے میں، لیکن میں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، میں ایک دفعہ ان کو ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں، یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری ہے کیا، جی، اور ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آج تک انڈیا نے پاکستان کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا، ایک کنٹری کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا انڈیا، بالکل۔ اور اس میں پھر بہت سارے اور ایشوز آتے ہیں، جیسے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، آکوپائڈ کشمیر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو پرابلم اسٹیمپ آؤٹ ہوتی ہے نا، یہ یہاں سے اسٹیمپ آؤٹ ہو رہی ہے۔ جی، اور پہلگام کا جو واقعہ تھا، یہ دیکھیں 22 اپریل کو یہ ہوا، اور یہ بہت لائن آف کنٹرول، ٹھیک ہے نا، ایل او سی سے بہت اندر جا کے ہوا۔ تو جس میں دو چیزیں آتی ہے کہ یہ ایسے اندر کسی کا جانا کیسے ممکن نہیں ہوتی، کہ یہ ایریا بٹوین پاکستان اور انڈیا جو ہے نا، اس پہ سب سے زیادہ سیکیورٹی کی جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ سخت سیکیورٹی اس جگہ پہ ہوتی ہے، آئی تھنک پاکستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے۔ اچھا، یہ ایک جو اٹیک ہے یہ ایک ویلی میں ہوا ہے، اور اس کو انہوں نے ایک ٹورسٹ
प्लेस बनाया हुआ है। जी और जब एक टूरिस्ट प्लेस होती है उसको डेफिनेटली तभी बनाया जाता है जब वो सिक्योर, ऐसे तो वहाँ पे एकदम से अटैक हो जाए इनको पता ही ना चले। ये तो मैं कह रही थी इंडिया को ये सोचना चाहिए था बैठ के ठंडे दिल के साथ कि हमारी सिक्योरिटी में कहाँ लैप्स आ रही है और क्या ये इंटरनल देखिए इंडिया के अंदर इंटरनल मैटर्स चलते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट्स अ वेरी बिग कंट्री। ठीक है ना, 28 प्लस जिसकी स्टेट्स और यूनियंस हो तो वो उनके अपने बहुत सारे उनके अंदर अनाटमी पसंद तरीके चाहिए। आप देखें इंडिया की हिस्ट्री में देखिए क्रिएट करने वाले का मर्डर हुआ, गांधी साहब का मर्डर हुआ, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, बिल्कुल ठीक है ना, और उनके बेटे राजीव गांधी का अलग सन था, उन्होंने मर्डर किया। जी तो आप ये देख लें कि यहाँ से आपको वाज़ेह नज़र आता है कि कंट्री के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जो इंटरनल मैटर्स हैं। जी और कभी कभी कंट्रीज अपने इंटरनल मैटर से नज़र हटाने के लिए लोगों की वो एक्सटर्नल जो लोग होते हैं कंट्रीज होती है उस पर डाल दें। उस पे डालते हैं बिल्कुल। अच्छा, इस अटैक के फौरन बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे फौरन विद इन 5 मिनट्स इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये तो इन्होंने किया है। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है या इनकी ये पॉलिटिकल गेम थी? वो एक है जो मुझे ये सिर्फ ये बता दें कि अगर ये टेररिस्ट अटैक होता तो क्या आप 5 मिनट में पता कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। कल जिस वक्त लिवरपूल सिटी की सेलिब्रेशन चल रही थी जी तो एक हादसा पेश आया, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल। और मैं पूरा 2 घंटे वो कवरेज देखती रही लाइव। जी लेकिन हमारी पुलिस जो ब्रिटिश पुलिस इतनी अच्छी एक्टिव, आपको पता है कितने इनकी माहिर लोग हैं। 2 घंटे तक वो ये नहीं कह रही थी कि ये टेररिस्ट अटैक है, ये क्या, वो कह रहे थे कि एन इंसिडेंट हैपन। जी जब तक कुछ वो अनाउंस नहीं कर सकता, वो ये भी नहीं कह रहे थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे, दे वर सेइंग नथिंग अबाउट इट। सिर्फ ये कह रहे थे कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कुछ नहीं। तो इंडिया के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आ गई कि उनको 5 मिनट में नजर आ गया कि ये पाकिस्तान ने कर दिया, और पाकिस्तान से लोग आए थे और पाकिस्तान की स्टेट उसमें मुलव्वस थी। देखिए टेररिस्ट का एक और मामला है, स्टेट का मुलव्वस होना एक दूसरा मामला है। बिल्कुल तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि इनके पास क्या ऐसी चीज़ थी, ऐसे प्रूफ थे, क्योंकि पाकिस्तान प्रूफ मांग रहा है, अभी तक मांग। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो यूएनओ में जाके ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो ही कम से कम इन्वेस्टिगेट करके हमें कुछ सबूत दे दे। जी उनका मीडिया सारा जी फौरन आ गया था, उनकी एफआईआर 20 मिनट में कट गई थी। नहीं, उनके मीडिया का तो क्या कहना, लाहौर में तो उन्होंने समुंदर बुला दिया। तो अब आप तो लाहौर से हैं, प्लीज इसको आप थोड़ा सा समुंदर इस्लामाबाद भेज दी तो मैं आपको बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उधर से एक रावी है वो भी सूखा रहता है तो समुद्र कैसे आ गया? उसका पानी भी बंद कर दे आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो समुंदर, लेकिन आपने सभी ने जब आपने नेक्स्ट टाइम आना है ना तो प्लीज डू मी अ फेवर, पिक्चर जरूर खींचना। बोलना है आपने उस समुंदर को और मुझे इनवाइट करना, फिर आई लव टू गो ऑन सी साइड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला क्या? कोई प्रूफ ऐसे मिले कि जिस इस चीज को सपोर्ट करें कि ये पाकिस्तान ने किया है या उनके अंदर का प्लान था? ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान में उसको कंडेम किया, बिल्कुल। और हम सब उसको कंडेम करें, जिसमें भी इंसानी जान का और इनोसेंट इंसानी जान का ज़िया होगा हम उसको कंडेम करेंगे, चाहे वो जहाँ भी। ठीक है, तो इंडिया में हो, सो वहाँ भी लोगों की इंसानी जानेंगे। मगर सबूत एक रिस्पॉन्सिबल जो कंट्री होता है ना, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, वो उसका सबूत रखता है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करता है, वो उस कंट्री से बात करता है अगर हो ऐसी। लेकिन इंडिया जो कुछ भी कर रहा है अभी तक, आप देखिए वो किसी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कुछ भी नहीं कर रहा। हम सारे वाकयात देखिए, वो एक तरह से इंडिया अपने आप को एक शरारती बच्चे के तौर पर पेश कर रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को मानूंगा और पाकिस्तान को तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ये मान बिल्कुल। तो अब वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? अच्छा, आप जैसे ही अटैक्स हुए, अब रादर देन कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, बात की जाए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम जो रिवर है, जो एक सिंतास हमारा मुआहदा है, इंडस वाटर टेरिटरी है, वो हम सस्पेंड कर और अब जी कर लो जो तुमने करना है। देखिए वंस अगेन चलेगा जी, मैं वो एक मेरी सारी बातें कॉमन सेंस। जी
اب ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر ایک ایجنٹ کام کیا جا رہا ہے. بالکل. ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, پانی کا معاملہ ہے, پانی زندگیوں کا معاملہ ہے. بالکل. ہم پاکستان کا جو پنجاب ہے وہ ایگریکلچرل کنٹری ہے, تو ہمارے کھانا پینا پورا پروونس جو ہے ہماری ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے اس پانی کے اوپر. بالکل. تو آپ دیکھیں ایسٹرن ریور یہ استعمال کرتے ہیں, فریلی ویسٹرن ہمارے پاس ہے. تو آپ ایک 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 حادثہ ہوتا ہے, اس حادثے کو نہ آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, نہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق. کیوں انٹرنیشنل لا کیوں بنے گا, آپ نے فالو نہیں کرتے, آپ نے کسی سائن کیوں کی ہو. ہاں, لیکن یہ اس کو توڑ بھی نہیں سکتے نا ایسے. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیے انٹرنیشنل لاز کسی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ اس سے دنیا میں امن قائم رکھنا ہوتا ہے. اور آپ ایسے نہیں کہ جب آپ کا دل کرے گا آپ ہمارا پانی بند کر دیں یا ہماری آکسیجن. دس از ناٹ رائٹ. اگر آپ ایسا کر بھی رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں. ہاں, یہ تو اکانومی کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے نا, لائک another way to damage our economy. اور آپ پانی کو وار ویپن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, جو کہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کرمینل ایکٹ انڈر دی انٹرنیشنل لاز. بالکل. یہ جو معاہدہ دیکھے 1960 میں ہوا, بڑی مشکل سے ہوا, 10 سال کلاسز کو لگے ڈسکشن ہونے میں, اور اس کے بعد یہ ایکسیپٹیبل ہوا, اور 1960 سے اب تک دیکھے اور بڑے آرام سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور ابھی آپ یہ کہ اور اس میں آپ کو پتہ ورلڈ بینک اس کا جو ضامن ہے, بروکر ہے اس کا, تو آپ ایک دم سے کہتے ہیں کہ میں نہیں, وہی بات ہے کہ میں ایک شرارتی بچہ ہوں تو میں نے شرارتیں کرنا, میں نے نہیں کھیلنا, نہ میں نے آپ کو صحیح نہیں دینا, نہ میں نے خود کھیلنا. اچھا, اس کے فوراً مطلب یہ حملے پہ حملے کر رہے تھے, یعنی پہلے تو انہوں نے سب سے پہلے پانی بند کیا, پہلے الزام لگایا, پھر پانی بند کیا. اس کے بعد یہ اس چیز پہ آ گئے کہ جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے. مطلب یہ کیسے پولیٹیکل ہو گیا, اس میں پالیٹکس کہاں سے آ گئی؟ لیکن جی انڈیا کا تو بابا آدم ہی نہیں رہا, ان کے اپنے لیے کچھ اور اصول ہوتے ہیں دوسروں کے لیے. یہ تو ٹیررسٹ کی بات تو یہ کیا ہی نہ کریں. جی, ٹیررسٹ کو تو یہ وزیر اعظم بنا لیتے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہاں ایک ذاتی سا مسئلہ ہے, ریلیجس ڈیوٹی ہوتی ہے جنازہ پڑھانا, کمیونٹی میں سے کسی کو جنازہ پڑھانا ہوتا ہے, جنازہ پڑھا دیا, آپ کو پتہ ہے یہ ایک مذہبی سا معاملہ ہوتا ہے, اور اس پہ ان کو اتنے بڑے کنٹری میں دوربین لگا کے یہ دیکھ رہے کہ جنازہ کون پڑھا, ٹھیک ہے. اور خود آپ ہمارے ناروے سے سمندر نکالنا ہے, اور ہمیں ایک چھوٹا سا کسی گاؤں میں جو لوگ جن کی آپ نے جانے بھی جس میں بچے بھی شامل تھے, بالکل ان کے جنازے پہ آپ کو دوربین لگا کے ٹیررسٹ نظر آ گیا, مگر اپنے ملک میں آپ کو کچھ نہ کرنا. وہ آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کرتے ہیں ٹیررزم, جو آپ وہاں کے مسلمانوں کی حالت کرتے ہیں وہ تو آپ کو نظر آتی نہیں, لیکن آپ کو سرحد کے پار جنازہ پڑھانے والا بھی نظر آتا. اچھا, پاکستان کی ملٹری نے کیسے جواب دیا؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ بڑا ہی مزیدار سے سوال ہے آپ کا, اور میں اس کے بڑے مزیدار سے جواب دوں گی. تو انہوں نے تو ایک کاورڈنس دکھائی جب لوگ سو رہے تھے, تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ گھس کے مارنا ہوتا کیا. پھر ہم نے ان کو گھس کے مارا, اور پھر یہ جو ان کے پاس اتنے پاورفل تیاری تھے, رافیل تیار, آپ کو بہت ایکسپینسو ہے, فرانس کو بھی بیچارے کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. تو پھر ہم نے ان کو یہ بتایا کہ تیاری تمہارے پاس ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ جذبہ ہے, وہ جنون ہے, وہ اپنی مادر وطن کی محبت ہے کہ ہم گھس کے مارنا ہم تمہیں بتائیں گے. اور پھر ہم نے گھس کے مارا. دیکھیے اچھے تیاری ان کے اڑائے, بالکل, اور ان کے ملک میں جا کے اور ان پہ ڈائریکٹ مزائیں گے, کیونکہ یہ سمجھتے انڈیا کی سب سے بڑی بات یہ وہ ہوتے ہیں نا, جب آپ کو غرور ہو جاتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور میں یہ سب کچھ کر لوں گا. تو انہوں نے پاکستان کو یہ سمجھا کہ ہم جائیں گے, اور باقی میں ان کا یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لاہور میں رات کو ہم نے جا کے وہاں پہ اپنا جلسہ کرنا ہے. بالکل. تو پھر ہم نے انہیں بتایا کہ نہیں, آپ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے, آپ صرف اپنی سائڈ پہ بچانے کی کوشش کریں. بالکل, اب تو ہم چائے بھی نہیں پلائیں گے. اب ہم نے چائے بھی نہیں پلانی, پہلے تو پلاتی تھی, اب تو چائے بھی نہیں پلائیں. وہ جو اس کا آپریشن کا نام رکھا آپریشن سندور, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو اتنا عشقیہ قسم کا کیا ضرورت تھی یہ نام رکھنے کی. پھر یہ ہمارے پاس سندور لے کے آئے, تو اب ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کو سندور لگائیں, ان کی مانگ بھرے. تو ہم نے پھر ان کی مانگ بھری. بالکل بالکل.
अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो सारी वॉर हुई है इसका असर कहाँ कहाँ किस तरह से पड़ रहा है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जो इस वॉर से कश्मीर के इशू पे क्या असर पड़ेगा, और दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कश्मीर को लेके अच्छे होंगे या और ज़्यादा बुरे हो जाएंगे? 2 सवाल आपने किए और बड़े इम्पोर्टेंट सवाल किए। देखिए, जो कश्मीर एक इंटरनेशनली जी। रिकग्नाइज्ड ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, उसका फैसला जो था उनको हक दिया गया था कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय वोट वहाँ के लोग जो थे वो अपना बता सके कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। जी। लेकिन अब ये कि वो मसला इंडिया जो है हमेशा इग्नोर कर देता है। लेकिन इस जंग में मसला कश्मीर को एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने ला के खड़ा किया है। देखिए, जी। एक्चुअली ये जो मसला कश्मीर है ना, ये भी सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रिगर पॉइंट है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और ये हल होना बहुत ज़रूरी है। और ये हल तब ही होगा जब इंटरनेशनल मीडिएशन इसमें आएगी, क्योंकि इंडिया तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इस मसले का हल होना बहुत ज़रूरी है। कहते हमेशा हमारा एक वो पॉइंट होता है जहाँ से ये सारे प्रॉब्लम्स निकलते हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स निकलते हैं। जी। आपका जो दूसरा सवाल था वो ये था कि कश्मीर का मसला अगर हल हो जाए या कश्मीर क्या ये बात हालात आगे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिया, हाँ। ठीक है ना। अगर तो इंडिया उन लोगों को मारता रहेगा, उन पे जुल्म करता रहेगा, ऑक्यूपेशन बरकरार रखेगा, हाँ। तो ये प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होने वाला। बिल्कुल। अगर इंडिया अच्छे एक ठंडे दिलो दिमाग से एज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बन के बैठे और सोचे और इस मसले को हल कर दे, तो दोनों मुल्क इतना अब इनके पास उस खिते में इम्पोर्टेंस है दोनों कंट्रीज के साथ कि ये बहुत तरक्की कर सकते हैं उस खिते में। इनके पास बिजनेस की रिसोर्सेज के, यानी कि इनका जो कॉपरेशन हो उस खिते में, वो दोनों कंट्रीज को बहुत डेवलप कर सकता है। और ये वाकई में दोनों कंट्रीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज बन के उस खिते में उभर सकती हैं अगर मसला कश्मीर को हल कर किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि BNA क्या? BNA को लेके पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये इंडियन प्रॉक्सी है, और आप इस बारे में क्या कहती हैं? आपका क्या मौक़िफ़ है? पर ये इनके ये सो कॉल्ड लिबरेशन, क्योंकि बलूचिस्तान तो ऑलरेडी लिबरेटेड हो चुका है, इस पाकिस्तान का सूबा है। जी। जैसे पंजाब है, वो ये तो एक मजाक है ना कि जैसे आप कहीं जाके लाहौर में झंडा लेके खड़ी हो जी के मैंने आज़ादी लेनी है, मैं पंजाब अलग हो रहा है। पंजाब मैं फैसलाबाद इलाका कराने चल जाऊँ, हाँ। ठीक है ना। फिर मैं कहूँ इस्लामाबाद को भी एक और बना दो, तो ये दिस इज़ अ जोक। पाकिस्तान के सूबे आज़ाद हो चुके हैं, और अलबत्ता हर मुल्क में ये होता है कि कोई सूबे होते हैं जिनमें आपको अभी डायलॉग करनी होती है, डेवलपमेंट करनी होती है, वो गवर्नमेंट्स को प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम पे एक डायलॉग का सिस्टम बनाना चाहिए। मगर ये जो आते हैं टेररिस्ट आते हैं, ये इंडिया की तरफ से ट्रेन होते हैं, वहाँ से इनको पैसा और वेपन्स मिलते हैं। तो ये जो आतंकवादी का ये लोग गाना गाते हैं, काश ये थोड़ा सा अपने गिरबान में जाके, बिल्कुल। आतंकवादी जो आजकल मचाई है वो इंडिया ने मचाई है, इंटरनेशनली मचाई हुई, ठीक है। तो अब ये बात ये है कि ये तो बलूचिस्तान तो एक सूबा है, एक मुल्क का, ठीक है। जैसे इनके 28 सूबे हैं, उनमें से एक सूबे में आप जाके हम कहीं इसको सेपरेट कर दो, लेकिन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी फ्रॉम डे वन, फ्रॉम डे 1947 से। बिल्कुल। तो पहले ये कोई नया इशू नहीं है, कोई नया इसको नहीं बना रहा, ये वहाँ के लोगों का हक था, बाकी लोगों को मिला, लेकिन उनको नहीं। उनको नहीं मिला। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आएंगे बलोचिस्तान ट्रेन इंसिडेंट और जो उज़दार स्कूल बस अटैक हुआ था। मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वालों को आप थोड़ा सा उसकी डिटेल भी बताएं कि वो क्या था और उसके सिक्योरिटी एंगल्स क्या थे। देखिए, इंडिया हमेशा शोर मचाता रहता है कि आतंकवादी और टेररिस्ट आगे उधर से, लेकिन इंडिया असल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेररिज्म का, दुनिया में भी
اور پاکستان میں تو ہے ہی ہے. اور ہم نے ایسے بھی کہا دیکھیں ہم نے پاس میں ان کے اسپائی پکڑے, ان کے لوگ پکڑے, اور پھر انہوں نے وہ انٹرنیشنل پریشر اور باتوں کے ذریعے وہ چھوڑوائے. بات یہ ہے کہ بلوچستان ہمارا اس وقت ایک ایسا صوبہ ہے جس میں کچھ ایشوز چل رہے ہیں. ناراض بچہ. ناراض بچہ, اب ناراض بچہ جو ہے, ناراض بچے کی ڈائلاگ تو ٹھیک ہے اور اس کی ہر بات ٹھیک ہے, لیکن ناراض بچے کے ساتھ کچھ شیطان بچے بھی ہیں. وہ شیطان بچے اس کو بالکل تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان شیطان بچوں کو کون ساری حوصلہ افزائی اور ویپن اور پیسہ دیتا ہے؟ انڈیا. ہم لسٹ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری آرمی آپ کو سپورٹ دیتی ہے, آپ کی طرح یہ نہیں 5 منٹ میں الزام لگا دیں. تو جہاں تک ٹیررزم کا واقعہ آتا ہے, آپ دیکھیں کہ ایک پوری ٹرین کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا جاتا ہے اور اڑا دیا جاتا ہے, جو اس میں اتنے انوسنٹ لوگ, بچے, عورتیں, بوڑھے, ہر ان کی جانیں لی جاتی ہیں. جی. تو اس کو کہتے ہیں آتنکوادی بھیجنا, میں اس کو کہتے ہیں ٹیررزم. اچھا, اب ہم ود پروفس کہتے ہیں, ہم گروپ کا نام بھی بتاتے ہیں, بالکل ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ آواز کہیں پہنچتی نہیں ہے. وہ پہنچتی ہے اور بہت وہ ان کو لگتی ہے جا کے, لیکن پھر وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اپنا شور مچا دیتے. دیکھیے اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے, جو پہلگام اٹیک تھا, جی, ان کے اپنے پریس اور ودن میڈیا نے ان کے اپنے عوام نے اس پہ کوشچن اٹھائے کہ یہ واقعی کوئی باہر کی کسی طاقت کا ہے, یا یہ جو الیکشن آ رہے ہیں تو خود ہماری گورنمنٹ کیوں الیکشن کے ٹائم پہ کیوں یہ انسیڈنٹ ہوتے. تو جب بھی الیکشن ہوا ہے مودی کے, ہمیشہ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا, ٹھیک ہے, پلوامہ دیکھیں, پہلگام دیکھیں, تو پاکستان کیوں اس کو سپورٹ کر کے پروموٹ کر کے اس کی ریٹنگ میں اضافہ کروائے گا؟ بالکل. یہ کہاں سے یہ سارا کیوں اٹیک صرف اس وقت ہوتے ہیں جب ان کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے؟ تو کیا یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن تھا جو ان کو الٹا پڑ گیا؟ اور اس میں ان کے 2 مقاصد تھے, بڑے ہی ان کے جو مضمون مقاصد تھے, کہ ایک تو یہاں پہ پاکستان کو انٹرنیشنلی یہ بدنام کرے, اور دوسرا یہ پاکستان پہ اٹیک کر کے خدا نخواستہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچائے یا ختم کرے. جی, جی, لیکن اصل میں جو انڈیا کی لڑائی ہے نا, جس میں یہ جیتے ہیں, وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جی, وہ ان کے بالی ووڈ میں ہوتی ہے, اس میں یہ جیتے ہیں. اس کے اندر یہ لڑتے ہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کے اندر یہ ایکشن مووی میں یہ ہم سے جیت جاتے ہیں. جی, اب ان کا سارا جو ہے نا کلچر اور تھنکنگ, وہ ہے انٹرٹینمنٹ والا. بالکل. تو اس میں دیکھیں انہوں نے جی اب اتنے سیریس آپریشن کا نام رکھ دیا سندور, اور وہ سندور ان کی بدقسمتی یہ ڈبیوں میں ڈال کے ساتھ لے آئے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہمارے تو بہادر جوان ہے ماشاءاللہ سے, اور وہ اپنی ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھاتے. تو انہیں پتہ ہے کہ ہمسایہ ملک جو ہے سندور مان میں برتا ہے ان کے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہم آتے. پھر وہ گئے, جی, پھر انہوں نے 6 تو تیاروں کی مانگ بھی وہ سندور پا رہے, رائفل کو بھی سندور لگائے. جی, تو ہم نے پھر کہا کہ بھی چلو آپ لے کے آئے ہو سندور, تو ہم آپ کو اب لگا دیں. یوزیج تو کریں نا اس کا. بنائیے وہ جو سندور کی وہ خوشبو ہے ابھی تک انڈیا میں پھیلی ہوئی ہے, اور رنگ بھی پھیلا ہوا ہے, انٹرنیشنلی پھیل گیا. اب تو دنیا کو پتا چاہیے نا سندور ہوتا کیا. جی, بالکل. تو میرا خیال ہے انہیں خوابوں, خیالوں اور فلمی دنیا سے نکل آنا چاہیے, اور ریالٹی جو ہے نا اس میں انہیں ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. دیکھیں ابھی تو ہم نیبر ہیں, ٹھیک ہے نا. میں سم ٹائم سوچتی ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا, اب دیکھیں یہ انگریز بھی جاتے جاتے نا وہ کہتے ہیں نا 2 بندروں کے بیچ میں روٹی چھوڑ گئے, کہ ہم تو جا رہے ہیں, تم ساری عمر لڑتے رہو اس پہ. یاد مون پیٹن صاحب کی مہربانی ہے. جی, اگر کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا, کیا ہمارے ان کے ساتھ آج کی ڈیٹ میں اچھے تعلقات ہوتے؟ یہ دیکھیں جو فارمولا چلا تھا نا کہ حق خود ارادیت, سیلف ڈٹرمنیشن, سب کو رائٹ دیا تھا, تو وہ مسلمان تھے ان کو بھی دینا چاہیے, لیکن وہ تھا ہندو راجا نا, تو اس نے نہیں دیا. اس نے الٹا جب اس کے خلاف وہاں کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے نا کہ ہم نے بھی ووٹ ڈالنا ہے, کہ ابھی بتا جانا ہے, اس نے انڈیا سے وہ آدمی ان کو کچھ وہ کر لیا تھا, اور اس مان بیٹل نے وہ تو تو اس نے چھوڑ دیا. جب وہ اس وقت کہتا ہے کہ بھی ابھی ووٹ کراؤ یا پھر ابھی کراؤ, یا 80% تو مسلمان. وہ کہ جیسے ہی اب یہ ہوا کہ سیز فائر ہو گیا,
اب اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی کہ جیتا کون. جیتا کون. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں, ہم اپنے فیکٹس بتا رہے ہیں, وہ کچھ اور بولے جا رہے ہیں. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو کچھ ہے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جی انٹرنیشنلی بہت کلیئر ہے. فرسٹ آف آل جنگ جیتنے کا آپ یہاں سے دیکھیں, ٹرمپ نے خود کہا کہ انڈیا نے مجھے کہا کہ جنگ بند کراؤ. اب انڈیا جیسے بڑا ملک اگر کہتا ہے جنگ بند کراؤ تو جنگ کون جیتا؟ پاکستان. اگر پاکستان جیسے انڈیا کا دل نہیں کہہ رہا ماننے کو نا, کیونکہ اب شرم بھی تو آتی ہے نا, یہ فلم نہیں ہے نا, یہ بالی ووڈ کا ڈرامہ کبھی سیٹ نہیں لگا ہوا تھا. اب ریئل میں جب ان کو پڑھی تو اب ان کو یاد آیا کہ او یہ تو اگر اب کہتے پاکستان, تو ہم کہتے بھائی اگر ہم اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے کہ پھر ہم اسٹرانگ ہو گئے تھے کہ تو ہم نے کہا بند کرو تو تم نے بند کر دی. بھائی تم جیت رہے تھے, تم نے کیوں بند کی؟ تم نے کیوں بند کی؟ ٹھیک ہے. اور کیا کہنا کہ جنگ جو ہے وہ جذبوں سے بھی جیتے معیاروں کے ساتھ ساتھ جذبے اور ٹریننگ ہونا میں بہت. اب تو انہوں نے بیچارے میکرون کا بھی وہ حال کر دیا, کل اس کی بیٹی نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا کہ کیوں رافیل طیارہ تم نے بیچا انڈیا کو. اس لیے کا اترنے سے پہلے تو میرے تھپڑ کھاؤ پھر اترنا. مجھے اب وہ ابھی تک بیچاری پریشان ہے کہ کیوں تم نے یہ بیچے, پاکستان کو دیتے وہ پھر اس کو اڑاتے اس کی عزت کے مطابق شعر, اور پھر وہ بتاتے تمہیں کہ تیاری کی ٹیکنالوجی پلس دی اسکلز اینڈ ایکسپرٹیز پلس جذبات کیا رنگ نہیں کرتا. تم نے دے دیا نکموں کو تیارہ, تو ٹھیک تھا بیچارہ, اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. یہ تو اڑانے والوں کو کے اندر کوئی کرتوت نہیں تھے, نمبر اس کو اڑانا تھا. چلو اچھا پتہ لگ گیا, اب یہ اس کا زارو وانگ اتار لیں گے اور پالش کرا لیں. میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ اگر ایک خوبصورت سا شعر سنا دیں. چلیں آج میں اس کے مطابق جس ٹاپک پہ پاکستان میں یہ پڑھ کے آئی تھی, جو حالات ہوئے جیسے پاکستان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ناؤز باللہ, اس میں میں نے ایک ہی شعر پڑھا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا وجہ جسے روشن خدا کرے. السلام علیکم. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ دوبارہ اسی طرح کسی اور نئے گیسٹ کے ساتھ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے آئیں گے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.